ایک غریب صفائی والے کا نابینا بیٹا کیسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنا اور کیسے پوری دنیا میں جا کر اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ معذوری اکثر لوگوں کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے دل ایک بار تو کام کے رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جن کے گھر میں ایک سے زیادہ معذور بچے ہوں، ان والدین کی راتیں اکثر کروٹیں بدلتے ہی کٹ جاتی ہیں۔ مستقبل کی بے یقینی ان کا سکون چرا لیتی ہے۔ یہ ایک ایسے ہی غریب گھرانے کی کہانی ہے جہاں 3 بچے نابینا پیدا ہوئے۔ والدین بڑی مشکل سے سڑک پر صفائی کا کام کر کے گزر بسر کر پا رہے تھے۔ ان حالات میں تعلیم تو بہت دور کی بات ہے، انسان کے لیے 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ انہی مشکل ترین حالات میں پلنے والا ایک بچہ صابر تھا، جو 1978 میں کراچی میں پیدا ہوا، جس میں آگے بڑھنے اور زندگی کو کارآمد بنانے کی لگن تھی۔ وہ کچھ کر گزرنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتا تھا، لیکن آنکھیں روشنی سے محروم تھیں۔ پھر ایک دن اس کی یہ لگن اس کی نن مس روز نے بھانپ لی۔ انہوں نے اسے لے جا کر اوکاڑا کے اسکول فار بلائنڈ چلڈرن میں داخل کروا دیا۔ یوں 7 برس کی عمر میں وہ کراچی سے اوکاڑا چلا گیا۔ اس نے خوب محنت سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی اور پورے اسکول میں اپنی پہچان بنائی۔ جب وہ 9ویں اور 10ویں جماعت کے دور سے گزر رہا تھا تو اکثر اس کے دوست ڈاکٹر یا انجینئر بننے کی باتیں کرتے۔ تب وہ اپنی منزل سے ناآشنا تھا۔ وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کیا بنے گا۔ اسے یہ فکر کبھی نہیں رہی کہ وہ غریب والدین کی اولاد ہے، شاید وہ اس کی تعلیم جاری نہ رکھوا سکیں۔ وہ اگر کچھ سوچتا تھا تو یہ کہ اس کی معذوری کے ساتھ اس کے لیے کون سا شعبہ زیادہ مناسب رہے گا۔ اور پھر جب اس نے میٹرک مکمل کر لیا تو وہ کراچی لوٹ گیا۔ اسکول کے 10 سالوں نے اس کے اندر موجود شعور کی آنکھ کو بیدار کر دیا تھا۔ اس کے جذبے میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ کچھ کر گزرنے کا جذبہ، کچھ پانے کا جذبہ، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر دکھانے کا جذبہ۔ پھر وہ کالج جانا شروع ہو گیا۔ اس نے نیلسن منڈیلا کی تحریک کے بارے میں سنا تو اساتذہ سے فرمائش کر کے وہ نیلسن منڈیلا کی تقاریر کے ترجمے سنا کرتا۔ ان کی باتوں سے اس نے بہت کچھ سیکھا اور اسے پہلی دفعہ پتا چلا کہ وہ بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ معذوری ہو، بہنائی نہ ہو، معاشی حالات سخت خراب ہوں تو مسائل میں خود بخود بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسے بھی پڑھائی کے دوران بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسکول و کالج آنے جانے کی مشکلات سے لے کر کتابوں کو خود بریل میں لکھنے تک بے شمار چیزیں اسے اکثر بے بس کر دیتی تھیں، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ اسے اپنی کلاس کے دوستوں میں کوئی بھی لگن اور جذبے والا دوست نہ مل سکا۔ اکثریت سب کچھ حالات پر چھوڑے ہوئے تھی۔ مطالعہ نے اس کا شعور بڑھا دیا تھا۔ وہ اب اپنے سے زیادہ اپنی پوری کمیونٹی کے بارے میں سوچتا تھا۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ اس کی کرسچن کمیونٹی میں رہنمائی کا شدید فقدان ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ باقی ملکوں میں کرسچن نے تعلیم کے ذریعے عزت اور مقام پایا ہے اور تعلیم ہی ان کے معاشی حالات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ احساس بڑھتا چلا گیا اور تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کالج سے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اس نے اپنے انہی حالات اور اسی معذوری کے ساتھ نہ صرف گریجویشن، ماسٹرز اور ایم فل کیا بلکہ پی ایچ ڈی میں بھی پہنچ گیا۔ اس نے اسی بات پر اپنی ریسرچ مکمل کی کہ معاشرے میں کرسچن اقلیت کس طرح اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی اقلیتی کمیونٹی سے اقلیتوں کے سماجی و معاشی مسائل پر ریسرچ کے بعد ایسا مقالہ جمع کروا دیا گیا۔ اقلیتوں پر اب تک جتنا بھی کام ہوا تھا وہ ان کے انسانی حقوق کے حوالے سے ہوا تھا۔ یہ صحرا بھی صابر کے سر جاتا ہے۔ 28 سال کی عمر میں صابر نے غربت کی انتہائی لکیر پر رہتے ہوئے اپنی بے نور آنکھوں کے باوجود 2006 میں کراچی یونیورسٹی سے سوشیالوجی میں پی ایچ ڈی مکمل کر لی۔ صابر آج ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ سوشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا صدر ہے۔ وہ اپنا مقالہ پڑھنے سب سے پہلے انگلینڈ گیا۔ اس کے بعد وہ خصوصی ٹریننگ کے لیے جنیوا، سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ 2011 میں اس نے برابری کے حقوق پر کینیڈا سے ٹریننگ حاصل کی۔ وہ اپنی ریسرچ کے سلسلے میں کینیڈا، اٹلی، انگلینڈ، ملائیشیا، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے سفر کر چکا ہے اور ساری دنیا میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ پاکستان کے تقریباً تمام ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشن پر آ کر اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتا رہتا ہے۔ وہ بے شمار تنظیموں کا ایگزیکٹو ممبر اور رکن کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ صابر مائیکل پاکستان کی ایک زندہ اور روشن مثال ہے جس نے غربت اور معذوری کا جواں مردی سے مقابلہ کیا
اور اپنے خاندان کے ساتھ اپنی پوری کمیونٹی کا ہیرو بنا۔ آج کل وہ کراچی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور اس پیارے وطن کے لیے ایک روشن ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صابر کی کہانی میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر آپ ایمانداری سے اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنا چاہیں تو آج کل کے بے شمار نوجوانوں کے لیے جواب اس کہانی میں موجود ہیں۔ آپ انتہائی غریب ہیں، آپ کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں ہے، گھر میں تنگ دستی کے ساتھ معذوری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، آپ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ کے لیے کامیابی ممکن ہے۔ لیکن شرط اتنی ہے کہ آپ مایوس انسان نہ ہوں، آپ عہد کر لیں کہ آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، فتح یقیناً آپ کا مقدر ہوگی۔ ڈاکٹر صابر کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ جب مقصد واضح ہو جائے تو منزلیں آپ کی منتظر رہتی ہیں۔ وہ آپ سے آپ کی ذات اور حالات نہیں پوچھتی، وہ فقط آپ کے جذبے اور ہمت کو قبول کرتی ہیں۔